آج کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اوپر لیکچر دینے آئیں گے وہ ہمارے سالم سلام انصاری صاحب ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ مہمان خصوصی جناب محمد عاقل صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، سابق صدر، اور ہمارے میزبان اسحاق صاحب اور خواتین اور خاتون، آج جو ہے ہمارا لیکچر جو ہے یہ دوسرا لیکچر ہے اس پروگرام کا، اور آج کانسٹیٹیوشن کا جو سلیبس ہے لا گیٹ 1 آج اس سلیبس کل جو سلیبس میں کانسٹیٹیوشن کیسز تھے 8، مولوی حمید الدین خان کیس، روشا کیس، آسمان جیلانی کیس، ظفر علی نصرت بھٹو کیس، میاں نواز شریف کیس، اور الجہاد ٹرسٹ کیس، سید ظفر علی شاہ کیس، اور خان اسفان یاگری کیس، وہ 8 کیسز جو سلیبس کے مطابق تھے ان کی ہم نے تیاری کرائی، اس میں گفتگو کی اور اس کے آج جو سلیبس ہے جو کانسٹیٹیوشن کا جس کے 10 مارکس ہر والے کے 5 ٹوٹل 15 ہوئے، آج جو سلیبس ہے اس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل سے لے کے آرٹیکل 1 سے لے کے 7 تک جو انٹروڈکٹری اس کے وہ ہیں آرٹیکلس، اور اس کے بعد آرٹیکل 8 سے لے کے 29 تک جو اس سے متعلقہ ہیں فنڈامنٹل رائٹس سے، پھر آرٹیکل 33 سے لے کے آرٹیکل 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور 29 سے لے کے 40 تک پرنسپل آف پالیسی۔ یہ پہلا پارٹ ہو گیا، یعنی آرٹیکل 28 تک فنڈامنٹل رائٹس، اور پھر 29 سے 40 پرنسپل آف پالیسی۔ پھر انہوں نے پورا کانسٹیٹیوشن نہیں کیا، صرف 2 چیزیں دی، ایک چیز دی مجلس شورا جسے پارلیمنٹ ہے، وہ مجلس شورا جو ہے اس کے آرٹیکل جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں 50 سے لے کے 89، 50 سے 89 تک پارلیمنٹ کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے، اس کی تشکیل کیا ہے، کن 2 ہاؤسز پہ اور پریزیڈنٹ پہ مشتمل ہے، اس کے ممبران کی جو چناؤ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، ووٹر کون ہوگا، اس کا ممبر قومی اسمبلی کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، سینٹ کے ممبر کی کیا ہوگی، اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس کی پاورز کیا ہوں گی، اس کو کیا کیا ایگزیمشن حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر جو سلیبس آ رہا ہے وہ سلیبس آ رہا ہے جو جوڈیشری سے کورٹ سے ہوتا ہے، وہ آرٹیکل 175 سے شروع ہوتا ہے اور آرٹیکل 112 تک، آرٹیکل 212 تک 212 175 سے لے کے 212۔ اس میں پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے تحت جو جوڈیشل سسٹم میں آیا اس کو بیان کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے 175 سے شروع، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کیا ہے، کتنے ججوں پہ کون اس کا ہیڈ کرے گا، اس کے جج کی کوالیفیکیشن کیا ہے، چیف جسٹس کی کیا ہے، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کتنی ہے، جیسے بالفرض پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں 5 ہائی کورٹ، 4 صوبوں کی اور تیسرے وفاق کی صلاحیت، اور ان کو کون ہیڈ کرے گا، ان ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، ان ججز کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور ہائی کورٹ کی کیا کیا جورسڈکشنز ہیں، کون کون سی ریٹس ہائی کورٹ جو ہے انٹرٹین کرے گا۔ اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے اس کی 184، 185 اور 186 میں کون کون سی جورسڈکشنز ہیں جن میں وہ سماعت کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ میں آگے پھر ہائی کورٹ میں جو ہے اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ جو آرٹیکل 203 میں امینڈمنٹس کے ذریعے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں اور فیڈرل شریعت کورٹ وجود میں آئے، اس فیڈرل شریعت کورٹ کو انہوں نے بیان کیا، اس کی بھی کیا ہے، اس کے جج کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا چیف جسٹس کیسے ہوگا، اس میں اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 جج اور 2 علماء پہ مشتمل 5 کا شریعت ایپلیٹ بینچ سنے گا، وہ تفصیل ساری 203 میں، اور کون سے لا کو کانسٹیٹیوشن کو نہیں بلکہ لا کو جو کہ شریعت سے قرآن و سنت سے ثابت ہوں گے ان کو ایگزامن کریں، اور کچھ کرمنل اپیلیں بھی اس کی ریویو کی اور اس کی سنوائی کی وہ استعمال۔ اس کے بعد پھر 212 دیا۔ 212 یہ ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ، اس کے بعد ٹریبونل سے اسپیشل کورٹس بنتی ہیں جو 212 کی آرٹیکل کے تحت بنے گی، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ 209 میں پروسیڈنگ ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جو جج صاحبان اور چیف جسٹس
उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कोई और फोरम नहीं करेगा और इसी फोरम में जाएगा। उस फोरम में कार्रवाई कैसे शुरू होगी, उस फोरम की इंक्वायरी कौन करेगा और किन किन तरीकों से उस फोरम में रिड्रेसल होगी और उस फोरम की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो फोरम किस तरह अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और जज कैसे रिमूव हो सकता है या नहीं। और 204 भी है उसी में लीगल डिपार्टमेंट जो कि कंटेंट से निकालता है आला। तो हम जो है अभी इसको सरसरी इसकी वो करते हैं हर आर्टिकल की, जो कि आपके सिलेबस में आर्टिकल 1 से लेके 40 तक जाएंगे, फिर आर्टिकल जो है पार्लियामेंट से मुतालिक जो है उनको देखेंगे, फिर आर्टिकल 175 से लेकर 2। उसके बाद MCQs होंगे, वो उसकी तैयारी कर लेंगे। और इसका आज कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आपका पेपर है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पहले तो प्रियम्बल से वो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो। प्रियम्बल जो है वो उसका वो निभाता है जो ये बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये जरूरत क्यों थी। इसके प्रियम्बल कोई भी चीज हो, कोई किताब हो, कोई स्टैट्यूट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसका प्रियम्बल ये है, उसका वो पेश, उसका जो ये है कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो प्रियम्बल होता है। वो प्रियम्बल जो है इन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के तौर पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या चीज़ है, क्यों उसकी ज़रूरत आई और क्या क्या चीज़ की प्रिंसिपल पॉलिसी होगी और क्या चीज़ें वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है और क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट। प्रियम्बल आ गया 2 से। उसके बाद आर्टिकल 1 से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका टेक्स्ट जो है वो शुरू। पहला पार्ट है और आर्टिकल 1 जो है रिपब्लिक और उसकी टेरिटरीज। वो टेरिटरीज बताता है कि ये पहले तो नाम बता कि ये फेडरल रिपब्लिक है, वफाकी जमहूरिया है और इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक है। फिर उसके बाद उसने टेरिटरीज बताई कि उसकी टेरिटरीज क्या है। 4 प्रोविंसेस बताए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब 4 और इस्लामाबाद का कैपिटल है। तो पाकिस्तान की टोटल टेरिटरी जो है वो 4 सूबे और वफाकी इलाका इस्लामाबाद। ये खैबर पख्तूनख्वा का नाम पहले WFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और उसमें जो एक फाटा का इलाका उसको भी मर्ज कर दिया, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। वो इलाके प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसको मर्ज कर दिया गया और एक पूरा सूबा। तो पाकिस्तान अब 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। वफाकी इलाका, ये जो कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की कहलाती है, और 4 सूबे सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। इसके अलावा जो टेरिटरी है वो अभी ना पाकिस्तान का हिस्सा है ना, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, जैसे अरुणाचल। उसके लिए आर्टिकल 257 है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें भी कहा कि ऐसी स्टेट्स जो कभी भी पाकिस्तान के साथ एक्सीड करेंगे, 257 कहते हैं जब भी फैसला होगा कश्मीर में, तो उस वक्त की सॉवरेन अथॉरिटी के मुताबिक जो भी तय होगा उसके मुताबिक इसका फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ एसेशन होगी, किस ढंग से होगी। ये अभी जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन इसके तहत पाकिस्तान की टेरिटरी मुतय्यन 4 सूबे और वफाकी इलाके। उसके बाद ये आर्टिकल आगे चलता है और फिर ये 2A आया, उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही एनेक्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है और 5 शेड्यूल इसमें रह गए। 7 आ रहा है किताबों में, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी किताब पढ़ेंगे 5 12 चैप्टर और 12 पार्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन मुश्तमिल है 280 आर्टिकल और शेड्यूल्स पे, और एक ही एनेक्शन है, वो एनेक्शन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको इसका पार्ट बना दिया गया। इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लॉइटेशन कि पाकिस्तान में किसी भी शक्ल में इस्तेसाल जो है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। और 4 जो है आर्टिकल 4 वो कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस टू लॉ।
تو یعنی ہر آدمی ہر شہری کو جو ہے قانون کے مطابق جو ہے اس کا برتاؤ کیا جائے گا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، کوئی ابو دا لا نہیں ہوگا اور کوئی آدمی قانون کی پروٹیکشن سے باہر نہیں۔ بعد میں جو اسٹیٹ سے وفاداری ہوتی ہے، ہر جو اسٹیٹ ہے، کوئی بھی ریاست ہے، وہ اپنے شہری سے بادشاہ ہو، جمہوریت ہو، ملوکیت ہو یا کوئی بھی فارن گورنمنٹ ہو، وہ اپنے اسٹیٹ کے شہریوں سے اطاعت یا وفاداری مانگتی ہے۔ اور یہ آرٹیکل جو 5 ہے، لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، یعنی وہ اسٹیٹ سے وفاداری کی اور کانسٹیٹیوشن یعنی آئین اور قانون کی اطاعت کا جو ہے اظہار کرنا ہے۔ آرٹیکل 6 آ گیا۔ آرٹیکل 6 ہے ہائیڈریشن، یعنی سنگین غداری۔ سنگین غداری کو 18ویں ترمیم میں مزید دلات کیا گیا، اور یہ ہے کہ جو بھی آدمی پاکستان کے آئین کو ہیلڈ ان ابینس کرے گا، سسپینڈ کرے گا، ایبروگیٹ کرے گا، اس کو کنٹیمپٹ کرے گا، کنسپائر بھی کرے گا، تو وہ جو ہے نا شدید غداری ہوگی، گلٹی آف ہائی ٹریزن ہوگا۔ اور اس میں کچھ چیزیں 18ویں ترمیم میں جو 2010 میں آئی، انہوں نے یہ کہا تو یہ اور ڈال دیا اور کہا an act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and the High Court۔ اسی میں کہہ دیا مجلس شورا قانون ہے، یعنی کوئی اعلیٰ عدالت بھی آرٹیکل 6 کی اگر کہیں وائلیشن ہو رہی، کسی نے سنگین غداری کی اور کانسٹیٹیوشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی یا کانسپریسی بھی کی، ختم کرنے کی کوشش کی، سسپینڈ کرنے کی کوشش کی، ہیلڈ ان ابینس کرنے کی کوشش کی، جو بھی لفظ استعمال ہوئے، کہا تو وہ بھی نہ کر سکے گی، اس پہ پابندی لگا، کیونکہ ہماری اعلیٰ عدالتوں نے جو آپ کو کل کیس پڑھائے ہم نے 200 کیس ہیں، اور اس کے بعد بیگم نصرت بھٹو والے کیس ہیں اور ظفر علی شاہ والے کیس ہیں، ان 3 کیسز میں ماشاء اللہ کو جائز قرار دیا نظیر ضرورت، اور جو صرف ایک ماشاء اللہ جو ہے یا کا وہ اعلیٰ عدالتوں نے آسمان جلانی کیس جو PLD 1972 سپریم کورٹ میں وہ کہا کہ اس کا جو ماشاء اللہ لگانا تھا یا کا وہ غیر قانونی تھا، انلیگل تھا، اور لیکن اس میں نے کل آپ کو وضاحت کی کہ وہ اس وقت ڈکلیئر کیا جب یحییٰ خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو حکومت کے ہوتے ہوئے تینوں ڈکٹیٹروں کی جو ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں نے اس کے کامیاب بغاوت کو وہ نیسیسٹی آف دا اسٹیٹ کے پرنسپل سے جو ہے نا جائز قرار دیا، اور ان کے اور جو حکومتوں کا ختم کرنا، آئین کو سسپینڈ کرنا، ہیلڈ ان ابینس کرنا، وہ بھی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن 1973 انہوں نے ڈیٹیل سے ہے، پہلے 1935 کا ایک تھا جب پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ 47 میں ماضی میں پاکستان بنا، 1935 کا ایکٹ 1956 تک چلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پہلا 1956 کا آیا جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، انڈیا میں 1951 میں آیا، وہی کانسٹیٹیوشن اب تک چلا رہا ہے۔ ہمارے یہاں 56 میں بنا، پھر 62 میں دوسرا 58 میں وہ کانسٹیٹیوشن 56 والا جو ہے نیا معاشرہ لگے، اور 62 میں جو ایوب خان کے دور میں جو کانسٹیٹیوشن آیا جو صدارتی نظام کیا، پھر اس کے بعد یحییٰ خان کا معاشرہ، پھر اس کے بعد جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے 1971 میں جب وہ 16 دسمبر کا واقعہ آیا، اس کے چند دنوں کے بعد جب انہوں نے آیا تو پاکستان میں معاشرہ ہی رہا، اور 72 کا انٹرنل کانسٹیٹیوشن آیا جس دوران قانون آئین سازی ہوتی رہی، اور 73 میں وہ جو 14 اگست 1973 سے وہ کانسٹیٹیوشن انفورس ہوا، جو ابھی 25 ترامیم 73 سے لے کر آئی، جس کے اندر 25 امینڈمنٹ ہو چکی ہے، آج اس شکل میں موجود ہے۔ یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو سب سے زیادہ سے پاکستان میں ہے اور ابھی تک ہے، اور یہ رتبے کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ مل کے بنایا، اس کو مل کے بنایا، اس پہ دستخط کیے، اس کو منظور کیا۔ صرف 6 یا 8 ارکان اسمبلی سے جنہوں نے آج اس پہ سائن نہیں کیے، وہ جو تھے ان میں میر علی احمد خان تالپور تھے، مختار رانا تھے، اور ملک سلیمان تھے، اور
احمد رضا قصوری تھے. اس طرح 6 یا 8 عبدالعزیز جتوئی تھے. 6 یا 8 ارکان تھے جو زیادہ تر پیپلز پارٹی کا ایک باغی گروپ کہلاتا تھا, اس سے تھا. انہوں نے اس ٹائم کے اوپر دسا. باقی تمام جو جس میں نیشنل عوامی پارٹی, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, مسلم لیگ اور جتنی اس زمانے کی آزاد امیدوار جو تھے اور فاٹا کے جو ممبران تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی, سب نے اس پہ دستخط کی. جمعیت علماء پاکستان اس پہ متفقہ طور پہ یہ آئین پاس ہوا. جو اسٹیٹ ہے اس سے کیا مطلب؟ اسٹیٹ مینس دا فیڈرل گورنمنٹ, مجلس شورا جس کہتے ہیں, مجلس شورا پارلیمنٹ, کیونکہ مجلس شورا جو ہے وہ 2 ہاؤسز, سینٹ, قومی اسمبلی اور پریزیڈنٹ, اس کی کو مجلس شورا پارلیمنٹ ہے. اسٹیٹ مینس دا فیڈرل گورنمنٹ, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax assess. یہ انہوں نے ریاست کی تعریف کر دی, ریاست ہے, اور اس کی ٹیکس کی لیوی کرنے کی بھی وہ بتا دی کہ یہی ادارے ہیں جو کہ ٹیکس یا کوئی لیوی کر سکتے. اب چیپٹر 1 آ گیا پارٹ, وہ آرٹیکل 8 سے لے کے تو آرٹیکل 28, یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جس کی کانسٹیٹیوشن گارنٹی ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کی پاکستان میں اسٹیٹ نے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جس کی ضمانت ہے کہ ہر شہری کو یہ بنیادی حقوق حاصل. ایک بنیادی حقوق کا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, UN, اس میں بھی انسانی حقوق یا بنیادی حقوق یا ایسے حقوق لکھے. اس میں سے چند ایک حقوق ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن, وہ کون سے؟ رائٹ ٹو چینج دا ریلیجن, وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن, کیونکہ اسلامک ریپبلک پاکستان اس کا مذہب, اسٹیٹ کا مذہب اسلام, لہٰذا اسلام کی کوئی فنڈامنٹل رائٹ ہم اس کانسٹیٹیوشن میں نہیں کر سکتے. اور بھی کئی رائٹس ہیں, جیسے ایک نیا رائٹ آیا, رائٹ ٹو ایزمنٹ آف ڈیتھ, انسان کو موت کا, جس میں وہ کہیں یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہنا, وہ بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن تو خوشی جو ہے اس کے دور. تو اس طرح کے کئی رائٹس ہیں UN کے 2-4 کو چھوڑ کے, باقی تمام رائٹس اگر کچھ رہ گئے تھے تو 18ویں ترمیم میں 2010 میں رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس, اور رائٹ ٹو ایجوکیشن. 5 سے 16 سال تک ہر بچے کو اسٹیٹ تعلیم دے گی, لیکن آگے ایک کلاک لگایا, ریسٹرکشن سبجیکٹ ٹو لا. ٹھیک ہے, تو وہ لا سے مطلب اس کو کلاک لگایا, یعنی اس طرح کا نہیں وہ قانون بنے گا, شاید قانون کوئی نہیں بنا, لیکن یہ کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آرٹیکل 8 سے شروع ہوں گے اور 29 سے بھی پرنسپل آف پالیسی شروع ہوتا ہے. پرنسپل آف پالیسی کیا ہے؟ پرنسپل آف پالیسی یہ ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے تحت انفورسیبل ہے. اس کے لیے آپ کسی عدالت میں نہیں جا سکتے. 199 کی یا 184 کی ریٹ اس کے لیے انفورس نہیں ہو سکتی کہ آپ نے, چونکہ کانسٹیٹیوشن میں پالیسی یہ دی ہے, پرنسپل آف پالیسی یہ دی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک فلائی ریاست ہوگی, اس میں جو چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں 11 آرٹیکل, وہ چیزوں کی انفورسمنٹ کے لیے ریٹ جو ہے وہ ملٹیبل, یعنی وہ اس طرح کا قانونی حق نہیں ہے. کوئی پالیسی ضرور ہے کہ ہم 40 ہے جیسے کہ باقی ملکوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے, افریقہ کے, ایشیا کے اور دیگر ممالک سے, اور اسلام جو ہے ملٹر اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا پورا تحفظ کیا جائے گا, اور مذہب جو ہے اسلام اس کی پروموشن جو ہے اس کے لیے تمام باتیں کی جائیں گی, وہ بھی پرنسپل آف پالیسی. ہم ابھی آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو کانسٹیٹیوشن رائٹ 29 سے 40 پرنسپل آف پالیسی, وہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے نا اس کو ریڈنگ نہیں کرتے, لیکن ہم گزرتے جاتے ہیں کہ وہ ہے. آج کہہ رہا ہے لا 8 جو ہے, لا انکنسسٹنٹ with or in derogation of fundamental rights to be quiet. اس کے کہتا ہے کوئی بھی ایسا قانون جو کہ بنیادی حقوق یہ جو دیے ہوئے ہیں 8 سے لے کے 28 تک ان کے خلاف ہوگا تو وہ وائٹ, اور اسٹیٹ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گی جس سے فنڈامنٹل رائٹس کسی کے لیے جا سکے. اور 3 میں سب آرٹیکل 8 کی کلاس 3 میں انہوں نے سب کلاسز دے دیے, A, B,
रोमन 1, रोमन 2 कि ये ऐसी कोई एग्जेम्पशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड लॉज हैं, और दूसरे जो कुछ लॉज हैं, लॉज स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, वो जो है उनके ऊपर इसका लागू नहीं। ठीक। फिर आगे हम कि राइट्स जो है, इसका जो क्लॉज 5 है आर्टिकल 8, वो ये कह रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स इस चैप्टर के तहत दिए गए हैं, ये सस्पेंड कभी नहीं होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेसली लोगों को, आवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को दे। 9 आर्टिकल जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से, ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से मुताबिक है कि कोई भी शहरी है उसको जिंदगी से और आज़ादी से, जिंदगी आज़ादी से महरूम नहीं किया। सब्जेक्ट दिया है, प्रॉप लगाया है, वो कहा है सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, किसी आदमी की जिंदगी छीनने का स्टेट को, किसी आदमी की आज़ादी, शख्सी आज़ादी को सलब करने का स्टेट को। लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ ऐसा होता है कि जैसे अब आप कहेंगे इस्लामाबाद कोई जुडिशियल ऑर्डर, एक लॉ के तहत उसे सजा दी गई, वो एक किस्म की स्टेट जो है ऐसी चीज छीना जो स्टेट ने दी नहीं, इसीलिए ये आज़ादी दी गई। लेकिन इसके छोटे मोटे प्रॉप्स हैं कि कहीं स्टेट भी ये काम कर सकती है जब स्टेट जो है सजाए मौत को एक्सक्यूट कर, या शख्सी आज़ादी को भी मुख्तलिफ लॉज होते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या कुछ और ऐसे कवानीन हैं। पहले DPR होता था, जो कल हमने DPR 1971 पढ़ा अस्मा जिलानी केस में, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल, ठीक, उसके तहत जो लोगों को बंद कर दिया जाता था, तहवील में ले लिया जाता था या उनको नज़रबंद कर दिया जाता था। इंसान की आज़ादी जो है ना, उसको जो है ना, वो पाकिस्तान में किसी शहरी को उसकी आज़ादी से और ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता। ये चीज़ समझाते हैं। फिर हम जो है आगे नज़रबंदी से और हरासत से उससे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, लेकिन उसकी क्लॉज नीचे आ रही है किस सूरत में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, जो उस पर कदगन है, यानी इस शहरी आज़ादी पे कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उसको जो है डिटेन नहीं किया जा सकता। फिर ये बताया कि किन किन शक्लों में उसे डिटेन किया जा सकता है और किस किस शक्ल में उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट करने का भी, आगे डिटेन करने का भी ऐसा नहीं है कि उसे कर लिया गया, उसकी भी चीज़ें दी गई हैं कि उसके साथ क्या क्या सलूक करना है, अगर उसे डिटेन कर दिया गया या उसे अरेस्ट करना है। फिर आर्टिकल 10A आ गया 18 जनवरी 2010, उसने एक नई चीज दे दी 10A आर्टिकल, वो कहता है राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। फेयर ट्रायल ये होता पहले क्रिमिनल के साथ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने, मैं लफ्ज़ उसको पढ़ देता हूँ, उसने सिविल ऑब्लिगेशंस को भी बीच में डाल दिया। ये कहता है 10A राइट इन दिस आर्टिकल, ये कहता है 10A राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. यानी क्रिमिनल चार्ज में और सिविल केसेस में, ऑब्लिगेशंस में भी एक इंसान को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का है। वो होता है जैसे पहले समरी ट्रायल, एक आदमी को ट्रायल का राइट नहीं दिया और उस पर चार्ज फ्रेम किया, उसकी बात सुनी या ना सुनी, उसका जवाब दे दिया और उसे सजा या उसके खिलाफ फैसला। अभी भी कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें ऐसा है, समरी ट्रायल। सिविल में भी ऐसे कानून, जैसे समरी सूट होता है, ट्रायल होता है। ट्रायल की डेफिनेशन क्या है? ट्रायल की डेफिनेशन जो है वो सिंपल है कि वो शुरू होता है क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम होने के बाद और सिविल में होता है इश्यू फ्रेम। उससे पहले का जो प्रोसीजर हो ट्रायल नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ट्रायल की जमानत नहीं दे रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेयर ट्रायल की जमानत दे रहा है। तो जहां एविडेंस नहीं हो रही, जहां इशू फ्रेम नहीं हो रहे, जहां चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा, उस तरह का कोई भी प्रोसीजर जो है वो इस आर्टिकल से हिट करता है। ये एक फेयर ट्रायल का मतलब है कि एक आदमी को आपने जुर्म सुनाया, एक आदमी को आपका तुम पे ये इल्जाम है, उसने इनको जवाब दिया, इस तरह बातें नहीं होती सिविल में कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो एविडेंस लाता है, राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, इवन मार्शल लॉ जो फील्ड मार्शल लॉ होता है उसमें भी राइट टू प्रोड्यूस द विटनेस है, राइट टू क्रॉस एग्जामिन उसका राइट। जब वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जब वो अपने गवाह लाता है, जब वो अपनी एविडेंस लाता है,
تو پھر کیس کھل کے آتا ہے کہ آج تک ہم جو سمجھ رہے تھے کہ اس آدمی پہ یہ الزام ہے، اصل میں یہ تو الزام نہیں ہے۔ ایویڈنس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو لوگ ایویڈنس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ایویڈنس ریکارڈ کرنے کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ جب ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے تو چیزیں کہیں کی چارج یا ایشوز جو ہے کہیں کے کہیں چلے جاتے۔ یہ کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا کہ آرٹیکل 10A کے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، جو کہ ہمارے ملک میں ہے نہیں، بعض عدالتوں میں بھی ایویڈنس وغیرہ ضرور ہوتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ فیصلہ کرتے وقت اس نے ایویڈنس رکھی ہے دونوں، جب اس نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا فیصلوں میں تو اس نے کیا پڑھا اور فیئر ٹرائل کا کیا کرنا۔ تو ایک اور بات، صرف ٹرائل کی ضمانت نہیں دے رہا، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے فیئر ٹرائل کی ہے، فیئر بھی ہوگا، شفاف ہوگا، جج وہ نہیں ہوگا جس کے سامنے اس کا بیٹا مدعی ہوگا۔ فیئر ٹرائل کا یہ بھی مطلب ٹرانسپیرنٹ ہوگا، وہ کسی ایک پارٹی کا نمائندہ نہیں ہو، وہ غیر جانبدار ہو۔ ڈاکٹر مبشر حسن کیس میں اس چیز کو واضح کیا، جہاں تک آ گیا کہ اگر اس قاضی بننے سے لوگوں نے اس لیے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ کھجور کا بھی فیصلہ کریں تو قیامت کے دن میں اپنی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا کہ میں نے فیصلہ کرتے وقت صحیح فیصلہ کیا جائے۔ یہ جو لوگ آج جوڈیشری میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں اسی اسٹیٹس کی وجہ سے، کوئی سمجھتے نہیں کہ وقت نے، قانون نے یا حالات نے انہوں نے کس جگہ پہ پہنچایا، انہوں نے کرنا کیا، ان کی جاب کیا، ان کی ڈیوٹی، جو یہاں بھی ضمیر کے آگے بھی اور یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے مطابق بھی اب یہ دنیا میں جو حساب کتاب ہے، وہ قاضی کا حساب کتاب جو ہے وہ سب سے زیادہ فیئر ٹرائل کی یہ بھی چیز ہے، شفاف ٹرائل ہوگا۔ ایسا ٹرائل نہیں ہوگا کہ ایک جج ہے اس کو لکھا ہوا فیصلہ بھی آ رہا ہے اور اسے سنا۔ آپ کہتے ہیں ہماری ملٹری کورس میں بڑا فیئر ٹرائل چارج کر دیا، گواہ کو پوری وہ دی جاتی ہے، ملزم کو پوری اپارچونیٹی دی جاتی ہے، بالکل فیئر ٹرائل، وربیٹم کی ایویڈنس لکھی جاتی ہے۔ صرف ہوتا کیا فیصلہ جو ہے وہ جے گرانٹ ہوتی ہے وہاں سے لے کے اور کچھ اور کوئی مسئلہ نہیں۔ فیئر ٹرائل تو ایسا ہے جو وکیل گئے ہیں ملٹری کورٹوں میں، ہماری سول کورٹوں سے بہتر ٹرائل وہاں کنڈکٹ کیا، وکیل کے ساتھ رویہ، گواہ کے ساتھ رویہ، ملزم کے ساتھ رویہ، اس کو ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنے کی ضرورت، ہر چیز۔ انگریز نے آپ کے یہاں بولا، آج جو ہم سندھ میں رہ رہے ہیں، جب تک تعلق کا دور آخری دور کو میر نصیر خان تعلق آخری بادشاہ تھے جن سے انگریزوں نے جنگ کی اور کیا، ہوش محمد شیری نے کروایا، اس وقت تک اس جگہ پہ سندھ میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی اور غلام انگریزوں نے آ کے اس کو پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشن میں بھی غلامی کے خلاف کہ کوئی آدمی غلام نہیں رکھ سکتا، غلامی نہیں ہو سکتی، نہیں تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، آج سے 200 سال 250 سال پہلے یہاں بھی اس جگہ جہاں کھڑے ہیں غلامی ہوتی تھی، انگریزوں نے آگے ختم کی اور اس کانسٹیٹیوشن نے 76 کے کانسٹیٹیوشن یہ ہمیں پابندی لگائی کہ کوئی غلامی نہیں ہوگی، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو طاقت کی زور پہ، پیسے کی زور پہ غلام نہیں بنا سکتا، آزاد آدمی، ہر شہری ہمارا جو ہے آزاد۔ اور سلیوری بھی کہا اور دوسرا فورس لیبر، یہ کیا فورس لیبر کی جبری مشقت، یعنی ایک آدمی کو آپ طاقت کے زور پہ یا کوئی جیسے بٹوں پہ غلام مزدور کہلاتے ہیں، غلام دہقان ہوتے ہیں، ان پہ قرضہ چڑھا کے ان سے بغیر کوئی معاوضہ طے کیے ان سے بےگار دیتے، جبری مشقت۔ ریاست جموں کشمیر میں بھی یہ تھا کہ جو ریت باشندہ ریاست اس سے بےگار لیا جاتا، چند لوگوں کو ایگزیمپٹ کیا جاتا، شہری نہیں ہوتا تھا، وہ ریاست کا ریت ہوتی تھی، ملکیت ہوتی تھی، اس سے بےگار لیا جا سکتا، چند لوگوں کو بادشاہ خوش ہو کے یا چند قبیلوں کو ایگزیمپٹ کرتا، بےگار یہ کہ اٹھا کے لے کے اس سے کام کرنا، سڑک بنانا شروع کر دی، کھیت میں لگانا، یہ بےگار، اس سے وہ دے دیتا ہوا اور ایک اسی کے نیچے لکھ دیا نو چائلڈ below the age of 14 shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous as it is implied. تین چیزیں دے دیں، 14 سال سے نیچے کا بچہ مائنز میں، فیکٹری میں یا کسی خطرناک قسم کی ملازمت میں 14 سال سے نیچے اس کو نہیں رکھا جائے گا، یعنی 14 سال سے نیچے والی عمر ہے اس سے کام نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی 14 سال کی عمر ہے، کسی ملک میں 16 بھی ہے، کسی 14 کی ہمارے پاس اس سے کم عمر رکھنے سے
کوئی جگہ فیکٹری میں مائنس میں یا کوئی سخت کام چائلڈ لیبر کو جیسے نہیں تھا وہ کارپیٹ لیبر ہوتی تھی اس کو ڈسکس. پھر ہم چلے جاتے ہیں آرٹیکل 12 پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ. ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ یہ ہے کہ ایسا قانون جو اس وقت قانون نہیں تھا اس کے تحت اس کو نیا جرم بنا. جیسے چیک ڈسآنر کا تھا نا قانون, وہ کب آیا 2000 میں آیا, اس سے پہلے 489 ایف نہیں تھی. اس سے پہلے اگر کوئی چیک ڈسآنر ہوا تو وہ 489 ایف کے زمرے میں آیا. یہ پروسپیکٹو پنشمنٹ سے یہ تھا. اس تاریخ کے بعد جس وقت سے وہ امینڈمنٹ آئی تھی اس کے بعد جو چیک ڈسآنر ہوئے وہ 489 ایف. لہٰذا انسان کو تحفظ کیونکہ اس وقت وہ جرم جو کر رہا ہوتا ہے, یہ جو فیل کر رہا ہوتا ہے وہ جرم نہیں ہوتا, اسے نہیں پتا اس کی قانون کے تحت, تو اس کو ایسی چیز کی سزا دینا جو کہ جرم ہی نہیں تھا یا جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز بھی جرم ہے, آپ بعد میں اسے جرم بنا. ٹھیک, وہ جو اسفند یار ولی کیس پڑھایا ہم نے کل, جو نیب آرڈیننس چیلنج کیا, اس میں پروٹیکشن انہوں نے دی. کس چیز کی؟ 1 جنوری 1985 سے لے کے وہ جب تک نیب آرڈیننس آیا اس وقت تک کے جرائم کو بھی یا اس وقت کی بھی جو کرائم یا کرپشن تھی اس کو بھی انویسٹیگیٹ. وہ بھی ویسے یہاں آرگومنٹ ہوئے لیکن کوئی اچھے طریقے سے آرگومنٹ نہیں ہوئے. ججز بھی سارے تیار بیٹھے تھے کہ نیب آرڈیننس کو ویلیڈیٹ کرنا. انہوں نے الاؤ ضرور کی پٹیشنیں, 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ نیا انسٹرومنٹ لاؤ ان موڈیفکیشن کے ساتھ, جو 2 مہینے آج تک وہ ان پہ عمل ہوا امینڈمنٹس وغیرہ کے ذریعے کبھی 20 سال بعد. اس نے ریٹروسپیکٹو ایکشنز کو بھی اس میں ڈالا جو اس طرح وہاں آرگو نہیں ہوا لیکن تھا وہ قانون. وہ کیوں تھا؟ 1 جنوری 1985 کی چھاڑ ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس لیے کہ 1 جنوری 1985 سے محمد خان جنیجو نے جمہوریت کو بحال کر دیا تھا. اس سے پہلے جتنے بھی ادوار تھے وہ فوجیوں کے تھے ان کو پروٹیکٹ کر دیا. 1 جنوری 1985 کے بعد جو سیاسی حکومتیں ہیں ان تک اس تک محدود کر دیا. ریٹروسپیکٹو کو بھی اس حد تک محدود کر دیا. بدنیت کی چیز اس کا یہ بھی کہہ رہا ہے نو پرسن شیل when accused of an offense be compelled to be a witness against him. یعنی کسی آدمی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز لالچ دے کے تشدد کر کے دباؤ میں لا کر کہ وہ اپنے خلاف ہی ہو. یہ انسان کو یہ کہنا کہ اپنے ہی خلاف گواہی دے یہ بھی انسانیت کے جو زمرے ہیں ان میں نہیں آتا. اس کو بھی ایک شہری آزادی یا بنیادی حقوق میں شامل کر دیا کہ اپنے خلاف گواہی دینے کے حق سے مجبور نہیں یہاں میں نہیں کیا. وہ خود والنٹری آتا ہے وہ ایک الگ بات, لیکن آپ دباؤ کے ذریعے کسی بھی قسم کا کہ آپ نے ہمارا پیٹا یا آپ نے کہا کہ نہیں اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے, ضروری نہیں تشدد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کانسیکوینسز تمہاری نوکری تمہارا کاروبار تمہاری یہ سب چیز جو ہے ایسے کر دیں گے یہ کر دیں گے یا برائب کر کے اس کو کہا کہ تم یہ لکھ دو مجبوری. 14 ہے inviolability of dignity of man. وہ جو شرف انسانیت ہے dignity of man subject to law the privacy of home shall be required. یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ جو انسانیت کی اس کی ڈگنیٹی اور اس کی پرائیویسی آف ہوم اس چادر اور چادرائی میں رہے اس کا کنسیپٹ ہے کہ ہر شہری کا حق ہے اور وہ آپ اس سے لے نہیں سکتے یا اس کا تحفظ جو ہے ریاست کی فریڈم آف موومنٹ کسی میں وہ جو ہوتا ہے پرائیویسی آف ہوم آتا ہے پرائیویسی آف رائٹ ٹو فیملی آتا ہے وہ اسی میں. اچھا آگے آگے فریڈم آف موومنٹ. اچھا 15 جو ہے یہ نقل و حرکت کی آزادی شہری آزادی دے رہا ہے کہ ہر آدمی پورے پاکستان یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کا رہنے والا سندھ کا تو آپ کہیں جی کل آپ جو ہے پنجاب میں انسان کو بھی ہے. اور آرٹیکل 151 ہے جو ہمارا سبجیکٹ گڈس کو پورے پاکستان میں بیٹ ہے کوئی اور چیز ہے پورے پاکستان میں اس کی موومنٹ جو ہے اس کو روکا نہیں. یہ کہہ رہا ہے انسان کی کو یعنی میں چاہوں تو کل میں جا کے ملتان میں آباد ہوں مجھے کوئی اس بات سے نہیں روک سکتا کہ میرا شناختی کارڈ PRC یا ڈومیسائل RC کا ہے تو میں ملتان کے دور سے شروع ہوتا ہوں. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے پرمٹ چاہیے ہوتا ہے کسی خاص علاقے میں جاتے جس کا بھی قانون اور وکالت کی. پاکستان میں ہر آدمی
subject to such qualification, if any, as may be prescribed by law. Every citizen shall have right to enter into any lawful profession or occupation or to conduct any lawful trade or business. हर आदमी जो है कारोबार कर सकता है, हर आदमी कोई भी पेशा पर इख्तियार कर सकता है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ. वो क्या होती है? मसलन बात चीज़ों की लाइसेंस होगी, फलाना अद्वियात का काम करना है, आपको ये लाइसेंस चाहिए. आपने डॉक्टर और वकील के तौर पर प्रैक्टिस करनी है तो लाइसेंस चाहिए. उसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होगी, हर चीज़ की, इंजीनियर की भी है, डॉक्टर की भी है, वकला की हमारी है, काउंसल्स हैं, तो उनके जो लॉज हैं उनको फॉलो करके आप वो लाइसेंस लेंगे तो करेंगे. ये नहीं है कि एक आदमी कहे मुझे आर्टिकल 18 के तहत सब्जेक्ट टू प्रोफेशन, कोई भी मैं प्रोफेशन मैं कल से वकील कह रहा हूँ, नहीं, कल से मैं डॉक्टर कह रहा हूँ, कल से मैं इंजीनियर कह रहा हूँ, कल से मैं जो है वो माइंस फलानी जगह जो है खोजना शुरू कर दूंगा, कल से मैं फलानी दवाई बनाऊंगा. नहीं, जो रिस्ट्रिक्शन लॉज ने दी हैं माइनिंग के लिए, हर कानून के लिए, इवन फ्लोर मिल के लिए भी एक लाइसेंस होता है कि वो वीट को वो कर सकता है, क्रश करेगा, ये करेगा. वो लाइसेंसिंग या वो कानून जो भी है उसके तहत हर आदमी को फ्रीडम है तिजारत की और मुलाजमत की, हर पेशा. और आप भी जो लॉ गेट में बैठे, ये आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लॉ गेट का इम्तहान, लॉ गेट का रखा इंटर के बाद दाखिले के, लॉ गेट का रखा कि वकील का इम्तहान बार कौंसल लेगी, जरूर वाइवा लेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन ये इम्तहान पास करना, 50 नंबर लेना ज़रूरी है वकील बनने के लिए, तब वो लाइसेंस. ये रिस्ट्रिक्शन है लॉ. तो कई तरह के होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी लीव ग्रांट करने के अलावा बाकी जो फैसले करते हैं वो भी एक लॉ होता है जो अदालतों के फैसलों से एक कानून बनता है, वो भी लॉ होता है. लॉ ये नहीं होता कि एक स्टैट्यूट में लिखा हो. तो लॉ गेट जैसे है इस तरह के एक सब्जेक्ट टू फ्रीडम है 18 के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19, ये भी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ही होगी ना, हर आदमी को बिल्कुल ही राइट नहीं दिया जा सकता. तो फिर उसे तकरीर किया, ठीक है, तकरीर, तहरीर, लिखना, पढ़ना, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन. सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन हर जगह होती है. जो लोग कहते हैं टीचरों में कौन सा है, हाइड पार्क में आला की तकरीर कॉर्नर बना, हर आदमी जाता है संडे को स्टूल पे खड़ा, वहां भी पढ़ मलका भी वहां बात नहीं करेगा, बादशाह का बादशाह. ये नहीं है कि वो कहे कि नहीं ये बादशाह ठीक नहीं है, और वहां भी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन. सब्जेक्ट टू लॉ, यानी इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लॉ ने दी हुई उसके खिलाफ नहीं चलेगा. मतलब ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इम्पोज ऐसे जैसे लॉ है, मोरालिटी है, डिसेंसी है, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कमीशन है, ऑफेंस है, इन चीज़ों की जो पाबंदियां हैं जो कानून में भी की उनके अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, बाकी वो अपने ख्यालात का या कोई और ऐसा कानून कि हम कहें कि फलानी अकलियत पे ये टैक्स लगा, तो ये तहफ़्फ़ुज़ है अकलियतों पे, उन पर कोई ऐसा टैक्स इस वजह से नहीं लगेगा कि वो खास लगे. बाकी तो टैक्स जो आम शहरी के हैं वो एक अलग बात है, यानी मखसूस, यानी मैं अगर किसी ऐसे रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़, मैं कहा जी ये वाला टैक्स देंगे तो नहीं, वो कानून की प्रोटेक्शन. फिर हम आगे 23 प्रोविजन एज टू द प्रॉपर्टी. अच्छा, 23 और 24 वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स. ये कहता है हर आदमी को पाकिस्तान के हर हिस्से में प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने, रखने का है. 24 भी यही बात कह रहा है, वो कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, हर आदमी का प्रॉपर्टी राइट रिस्ट्रिक्ट होगा. कुछ क्लॉक्स लगाए, वो क्या है, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक्वायर नहीं करने से कोई भी प्रॉपर्टी, खंबा जा रहा है तो आप मना नहीं कर सकते कि ये खंबा पब्लिक पर्पस, ये सड़क यहाँ से गुजरेगी, मैं नहीं देख सकता. वो उसका जो तरीका कार है लैंड एक्विजिशन का, नोटिस हैं, रेगुलेशन हैं, उसमें ऑब्जेक्शन वगैरह होते हैं रेगुलेशन. तो ये नहीं कह सकते कि ये जी आप मोटरवे यहाँ से गुजारे तो ऐसा करें, मेरी जमीन आ जाए इसको ऐसे. वो राइट पब्लिक पर्पस के लिए कहता है कि वो आपसे वो प्रॉपर्टी आपसे वो जो उसका तरीका कार है वैल्यूएशन का, मार्केट प्रॉपर्टी ले सकते. बाकी उसके अलावा पब्लिक पर्पस ना हो, उसके लिए पब्लिक पर्पस बताना जरूरी है. उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ऐसा नहीं आपको कहा ये प्रॉपर्टी आप रख नहीं सकते या ये प्रॉपर्टी जो आपकी नहीं.
इक्वलिटी ऑफ सिटीजन के तमाम शहरी कानून के तहत जो है एक है उनकी प्रोटेक्शन लॉ के तहत एक ही होगी, कोई ये नहीं होगा। अलबत्ता ख़वातीन और बच्चों के लिए ये नहीं आप कहेंगे कि इनके लिए क्यों ना स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते। बच्चे चूँकि डेलिकेट होते हैं, ख़वातीन डिप्राइव समझी जाती है, इनके लिए कोई ख़ास कानून बनाए जा सकते हैं कि उनमें जैसे आपने कहा कि 100 आदमी है तो 10 जो हैं ख़वातीन उसमें लाजमी, 90 में भी आएंगी और 10 ताकि ख़वातीन को उसमें एक हिस्सा मिले उस प्रोपोजिशन। 25A आया राइट टू एजुकेशन, वो जो मैंने आपसे कहा था कि 14 साल से 5 से 14 साल से हर बच्चे को एज मे बी डिटरमिन्ड बाय लॉ बनाए जाएंगे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। अभी तक वो कानून बना है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ये जो अवामी मकामात होती है ना, उस तक एक्सेस करना हर आदमी का राइट है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 6 फुट वाला जाएगा उससे नीचे आना नहीं जाएगा, फलाना आदमी जाएगा फलाना, ये नहीं। आप हर एक आदमी इन अवामी मकामात पे विजिट कर सकते। 27 सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज। अच्छा, किसी शख्स को ये डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकते, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस। इस ग्राउंड पे आप ये नहीं कह सकते कि ये फलानी नहीं करेगा, फलानी जगह नहीं जाएगा, पुलिस में नहीं जाएगा, फौज में नहीं जाएगा, अच्छा ये तालीम के महकमे में फलाना आदमी इन ग्राउंड पे नहीं जाएगा, रिस्ट्रिक्शन। ठीक, 27 आ गया। 28 आ गया, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। सकाफत की, जबान की इसने तहफ़्फ़ुज़ दिया कि उसे प्रिजर्व करना है। आर्टिकल 251 सब्जेक्ट किया, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, हर एक की अपनी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, लहजा है, सकाफत है, तहजीब है, shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institution for that. Subject to law है और establish किए जाएंगे इंस्टीट्यूशन भी उसकी वो प्रमोट करने के, जो कैसे जैसे कोई ज़बान है वो एक जगह बोली जाए, बोलिए ज़बान है, प्रमोशन के लिए आप बोर्ड बना देंगे, कुछ बना देंगे। लेकिन सब्जेक्ट टू 251 आ रहा है। 251 क्या? 251 ये कह रही है कि पाकिस्तान एक जो है ना, उसकी सरकारी ज़बान, कौमी ज़बान तो उर्दू है, सरकारी ज़बान भी उर्दू होगी और 15 साल के अंदर 73 से उसको जो है ना अडॉप्ट करें, तो 15 साल गुजरेगी रिटर्न होगी, ये हुआ उसकी और वजूहत है। लेकिन इससे सब्जेक्ट टू आर्टिकल 2 यानी उर्दू जो सरकारी ज़बान बननी है एक प्रिस्क्राइब पीरियड में आर्टिकल 250 का, उसको छोड़ते हुए बाकी काम। अब हम आ गए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ये चले गए 29 से लेके 40। ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कह सकता है, ये बुनियादी जो मकासद है, ये वो पॉलिसी असूल है, ये ग्रांड असूल हैं कि हम चाहते हैं स्टेट में इस कॉन्स्टिट्यूशन हम चाहते हैं वो उन्होंने इसकी वजाहत 11 आर्टिकल से इनको इन्फोर्स नहीं कराया, लेकिन ये हैं कि ये करने हैं। इनमें है क्या? जैसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है उसका तारुफ कराते हुए कहा, फिर उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के आर्टिकल 30, उसने कहा हर शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को अटेंड करना स्टेट की। 31 है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, उन्होंने कहा होली कुरान है, सुन्ना है, इनके अकॉर्डेंस में हर मुसलमान को फंडामेंटल प्रिंसिपल तैयार किए जाएंगे और तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी। और आर्टिकल 32 कह रहा है ज़कात का भी जिक्र है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाएगी, औकाफ की, मॉस्क की, होली कुरान की। ठीक, ये एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इस्लामिक मोरल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा। 32 ये कह रहा है आर्टिकल 32 प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशन, कि लोकल गवर्नमेंट्स के जो इदारे हैं उनको प्रमोट किया। अच्छा, के बाद लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे होता है, ये गवर्नमेंट का है, एक मरकजी हुकूमत होती है, एक सूबाई हुकूमत है, एक लोकल। उन इदारों को दुनिया जो है डिवॉल्व हो गई, मजबूत मरकज की तरफ नहीं, सिर्फ सूबाई फिर मुख्तारी की तरफ, अब उससे आगे बात डिवॉल्व नीचे की नहीं। अब यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल, रोड्स, म्यूनसिपल फैसिलिटीज, इवन कुछ टैक्सेस लेने का राइट ये नीचे की तरफ है। कहते हैं ना गवर्नमेंट एट योर डोर, यानी
وہ بنیادی علاقے اس علاقے کے اندر چلا، صوبے میں بھی نہیں تھا، مرکز میں بھی نہیں تھا. مضبوط مرکز میں ایک آدمی بیٹھا ہوا اسلام آباد میں، دہلی میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کو کنٹرول کر رہا ہے. لیکن یہ جو وقت گزرا ڈیوالو ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نیچے تک جانا. اب چلے جائیں جو ملک ہے ترقی یونیورسٹیز، کالج، اسکول، اسپتال، سڑکیں، یہ چیزیں میونسپلٹیز، لوکل باڈیز یا لوکل انسٹیٹیوشنس کے پاس. ٹیکسز کا بھی رائٹ ہے، ٹیکسز کا تو ہمارے یہاں بھی رائٹ ہے، لیکن اس طرح ٹیکسز کی کلیکشن کرنا زیادہ ان پرپز کی طرح. اسی لیے یونٹس بھی چھوٹے ہوتا ہے جیسا بڑے پاس آرڈیننس ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ یا صوبوں میں کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی. آرڈیننس لیس ہو جاتا ہے ڈیریکٹ، لیکن اگر وہ اسمبلی میں چلا جائے، بل بن جائے، بل پاس ہو جائے تو ایکٹ بن، نام اس کا آرڈیننس ہے، یا اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے کسی آئینی ترمیم کی، جیسے 270 ڈبل اے ٹریپل اے ملتی ہیں بس جیسے ہمارا بینکنگ کا قانون ہے اس کو بھی دی. 120 دن کے بعد آرڈیننس ہوتا ہے، دوسرا نکالنا پڑتا ہے. اس میں ہے کہ نہیں اب دوسرا نہیں نکلے گا کیونکہ اس دوران تو اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا ہے نا، وہاں پیش کریں. یہ جو پہلے سسٹم تھا نا، ایک آرڈیننس نکالا پھر نکالا اور اسمبلی سے بائی پاس کر کے اس پہ بدلا نہیں. لیکن 120 دن سے کہ اسمبلی جب سیشن میں ہے، اب کیا کیا جائے؟ لہٰذا پریزیڈنٹ کو وہ پرائم منسٹر بھیجتا ہے، ایڈوائز کیبنٹ سے جاتی ہے اور وہ 120 دن کا تھا. کسی نے اس کو دائمی بنانا ہے تو اس کو اسمبلی میں پیش کر کے یا کوئی ایکٹ پیش کر کے اس کا یہ اسٹاپ ہے. گورنر اسی طرح کہاں ہے؟ گورنر ادھر صوبوں. یہ پریزیڈنٹ کی پاور کہ 120 دن کے بعد ختم ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ میں ایکسیپٹ وین دا سینیٹ اور نیشنل اسمبلی از ان سیشن. جب وہ سیشن میں ہوگی تو نہیں نکال سکتے. سیٹسفائڈ ہے سرکمسٹانسز ایگزسٹ کر رہی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ایک آرڈیننس نکالا جائے سرکمسٹانس، تو وہ آرڈیننس پرومولگیٹ ہو جاتا ہے، گزٹ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ایکٹ کی طرح ہی وہ 120 دن ایکسیپٹ ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا. بعد میں اسے اسمبلی میں لے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اسمبلی میں پاس بھی ہو سکتا ہے. 120 دن کی اس کی 175 ہے کہ پاکستان میں ایک سپریم کورٹ، یہ جو 5 جگہیں میں نے بتا دی، اسلام آباد کی فیڈرل ٹیریٹری اس کی بھی ہائی کورٹ ہے، 5 ہائی کورٹ، ایک فیڈرل کیپٹل ایریا اسلام آباد کی اور 4 باقی وہ جو سسٹم ہے نا آزاد کشمیر کا الگ ہے اور دلی وہ ہمارے اس کانسٹیٹیوشن کا سبجیکٹ. تو 175 جو ہے اس میں جو شروع جو ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ سے. 175 میں خاص بات جس کو اس میں 2-3 چیزیں ہم ایسے ڈسکس کر لیں گے کہ 175 جو ہے وہ ہے دا جوڈیکیشن، اس کا نام یا کورس، چیپٹر 1 دی کورس، اسٹیبلشمنٹ اینڈ جورسڈکشن آف کورٹ ہے 175. یہ کہہ رہا ہے دیر شیل بی اے سپریم کورٹ، اے ہائی کورٹ فار ایچ پروونس اینڈ اے ہائی کورٹ فار دا کیپٹل ٹیریٹری اینڈ سچ ادر کورٹس ایز مے بی اسٹیبلشڈ بائی دا. 5 ہائی کورٹ بنا دی آرٹیکل 175. اور کہا 3 نے یہ کہا the judiciary shall be separated progressively from the executive within 14 years from the commencing date. Commencing day بتا دیا انہوں نے 14 اگست 1973 اس سے 14 سال کے اندر سیپریشن آف جوڈیشری ہوتا، یعنی جوڈیشری اور ایگزیکٹو ایک. کل میں نے وہ جب کیس پڑھا رہے تھے یاد شرف رضی کیس کا ذکر کیا تھا، وہ شرف رضی کیس ہائی کورٹ نے الاؤ کیا اسی آرٹیکل کے تحت. پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتے تھے، ACMs دوارا ملے گا،
تو انہوں نے کہا نہیں ایگزیکٹو 14 سال میں الگ ہونی ہے، 14 سال گزر گئے تو الگ کی جائے. اس سپریم کورٹ میں وہ اپیل کی اور یہی طے ہوا کہ الگ ہے، جس کے تحت یہ جوڈیشل میجسٹریٹ جو آپ اپائنٹ ہوتے ہیں، آپ ہائی کورٹ اپائنٹ کر کے ایسے ہو جائیں. پہلے کبھی 62 وغیرہ میں پبلک سروس کمیشن جو ہے پاکستان کا تھا وہ سول ججز کی انتظام. اب جو ہے پبلک سروس کمیشن کے یا ایگزیکٹو کے اختیار میں نہ ان کی اپائنٹمنٹ ہے اور نہ ان کا ایڈمنسٹریشن ہے، نہ ان کا کنٹرول ہے، نہ ان کی حیثیت ہے اور ان کی پروموشن وغیرہ سب اب ہائی کورٹ کرے. یہ اس آرٹیکل کے تحت اور شرف ریزی کیس اس کی انفورسمنٹ کے لیے کیا تو ہمارے ہائی کورٹ کے 5 بار صدر ہے شرف ریزی صاحب، وہ پٹیشن تو 175(3) میں کہا کہ الگ یہ نہیں ہوگا کہ وہی آدمی انتظامی فیصلہ بھی کر رہا، وہی آدمی زبیر کو اسی آدمی کی سزا بھی سنا رہا ہے. اپوائنٹمنٹ آف دا ججز ٹو دا سپریم کورٹ ہائی کورٹ 175(a) انہوں نے آپ طریقہ کار بتا دیا. یہ جو 18ویں ترمیم آئی نا 2010 اس نے طریقہ کار کو چینج کیا. پہلے طریقہ کار چیف جسٹس لسٹ دیتا تھا، گورنر کے تھرو روٹ ہوتی پریزیڈنٹ کو جاتی تھی. اب انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اب ایک کمیشن رکھا کمیشن اور ایک پارلیمانی کمیٹی اس کی ترتیب اس میں دے دی ہے کہ جب ججز آف ہائی کورٹ کی اپائنٹمنٹ ہوگی تو کون لوگ بیٹھیں گے. جیسے اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ہوگا، 4 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہوں گے سپریم کورٹ کے، ٹھیک ہے. ایک فارمر چیف جسٹس ہوگا اور ایک فارمر جج آف سپریم کورٹ ہوگا. عموماً فارمر جج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فارمر اچھا فیڈرل منسٹر آف لا ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوتا ہے یا پاکستان بار کونسل کا ایک ممبر ہوتا ہے اس کا. یہ کمپوزیشن